بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی 40 برس کی عمر میں رفقا بنت بتوابیل سے شادی کر لی تھی۔ رفقا بانجھ تھیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کو جڑواں بچے عطا کیے۔ یہ دونوں لڑکے تھے۔ آپ نے بڑے لڑکے کا نام عیسو رکھا، جو کہ عرب میں عیس کے نام سے مشہور ہیں، اور آپ ہی روم کے والد کہلاتے ہیں۔ دوسرے صاحبزادے جو کہ اپنے بھائی کے بالکل ہم شکل تھے، ان کا نام یعقوب رکھا، جن کی طرف بنو اسرائیل منسوب ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب معمر و ضعیف ہو گئے تو آپ کی بینائی کمزور ہو گئی۔ ایک دن آپ نے اپنے بیٹے سے کھانا کھانے کی خواہش ظاہر کی اور حکم دیا کہ شکار کر کے لاؤ، اسے ذبح کرو اور میرے لیے کھانا بناؤ تاکہ میں تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ اس شکار کو چلے گئے تو آپ کی بیوی نے جلدی سے 2 عمدہ بکریوں کو ذبح کیا اور کھانا تیار کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیش کر دیا۔ رفقا چاہتی تھیں کہ باپ کی دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کو مل جائے، چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کھانا تناول کیا اور یعقوب علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی، یا رب العالمین، اسے اپنے بھائیوں میں قدر و منزلت کے اعتبار سے فوقیت عطا فرما، اور اس کے قبائل و نسل میں نبوت عطا فرما، اور کثرت اولاد و رزق سے مالا مال فرما۔ کچھ ہی دیر میں عیس بھی شکار کر کے حاضر خدمت ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ مخصوص دعا یعقوب حاصل کر چکے ہیں۔ عیس کو اس پر بڑا غصہ آیا اور دھمکی دی کہ والد کے وصال کے بعد میں یعقوب کو قتل کر دوں گا، جس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیس کو بھی مخصوص دعا کے علاوہ اولاد کے لیے عمدہ زمین اور پھلوں اور رزق کی فراوانی کی دعا فرمائی۔ ماں نے جب بیٹے عیس کے ارادے کو بھانپ لیا تو یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک سرزمین حران میں اپنے ماموں لابان کے پاس چلا جائے اور وہاں جا کر ان کی بیٹی سے شادی کر لے۔ رفقا نے ساتھ ہی اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی سفر کی اجازت لے دی، اور یوں حضرت یعقوب علیہ السلام رخت سفر باندھ کر روانہ ہو گئے۔ ایک دن جب آپ حالت سفر میں تھے، رات ہو گئی اور آپ آرام کی خاطر ایک جگہ لیٹ گئے۔ آپ نے ایک پتھر کا سرہانہ بنایا اور سو گئے۔ ابھی آپ سوئے ہی تھے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک سیڑھی آسمان سے زمین تک ہے اور فرشتے اس سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھتے اور اترتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سے مخاطب ہوتا ہے، اے یعقوب، میں بہت جلد اس سرزمین کو تیرے اور تیری اولاد کے لیے بابرکت بنا دوں گا اور تجھے اولاد کثیر عطا فرماؤں گا۔ یہ زمین تیری اور تیرے بعد آنے والی نسلوں کے لیے مختص ہوگی۔ آپ نے یہ خواب دیکھا اور بیدار ہو گئے۔ آپ نے منت مانی کہ اگر بخیر و عافیت اپنے اہل خانہ کے ہاں لوٹ آیا تو اس جگہ پر عبادت الہیہ کے لیے عبادت خانہ تعمیر کروں گا، اور اللہ تعالیٰ جو بھی رزق عطا فرمائے گا اس کا 10واں حصہ اسی کے نام پر وقف کروں گا۔ آپ نے جس جگہ پتھر کو سرہانہ بنایا تھا اس پر تیل لگا کر نشان زدہ کر دیا تاکہ اس کی شناخت اور پہچان باقی رہے۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس عین اسی جگہ تعمیر فرمایا گیا ہے جو کہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے۔ چنانچہ آپ سفر کرتے ہوئے اپنے ماموں کے ہاں پہنچے۔ آپ کے ماموں کی 2 صاحبزادیاں تھیں،
بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ راحیل حسن و جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی، جبکہ لیا ذوف و بصارت کا مرض رکھتی تھی۔ آپ نے اپنی والدہ کا پیغام ماموں کو دیا اور فرمایا آپ راحیل کی شادی میرے ساتھ کر دیں۔ آپ نے راحیل کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ ایک تو وہ حسن جمال کا پیکر تھیں اور دوسرا آپ کو وہ پہلی نظر میں ہی بھلی محسوس ہوئیں۔ آپ کے ماموں شادی کے لیے راضی تو ہو گئے، مگر ساتھ ہی ایک شرط عائد کر دی کہ پہلے 7 برس تک میری بکریاں چراؤ، پھر نکاح کی کوئی صورت بن سکتی ہے۔ آپ نے شرط قبول فرمائی اور یوں 7 سال تک آپ اپنے ماموں کی بکریوں کی پرورش کرتے رہے۔ جب 7 برس مکمل ہو گئے تو آپ کے ماموں نے ضیافت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو جمع کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب شب زفاف گزارنے کے لیے اپنی دلہن کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں راحیل کی بجائے لیا تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کو بہت صدمہ ہوا اور صبح اپنے ماموں سے شکایت کرنے لگے کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں نے آپ سے راحیل سے شادی کا کہا تھا، بلکہ آپ نے تو لیا کو میرے ساتھ باندھ دیا ہے۔ ماموں نے کہا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیاہ دی جائے۔ ہاں، اگر تم چھوٹی سے بھی شادی کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 برس تک ہماری بکریاں چراؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منشا الہی سمجھتے ہوئے مزید 7 سال بکریاں چرانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے 7 سال بعد جب نکاح کا مطالبہ کیا تو آپ کی شادی لیا کی چھوٹی بہن راحیل سے کر دی گئی۔ یہاں ایک بات ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت 2 بہنوں کو نکاح میں لینا ان کے دین میں جائز تھا۔ بعد ازاں تورات شریف کی شریعت میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل سے شادی کرنے کے لیے 14 سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چرانا قبول کیا۔ متعدد روایات میں ہے کہ آپ کی راحیل سے شادی تو ہو گئی مگر ان کے ہاں اولاد پیدا نہ ہوئی۔ آپ کے ماموں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک باندی دی۔ لیا کو جو باندی دی گئی اس کا نام زلفا اور راحیل کو جو باندی دی گئی اس کا نام بلہا تھا۔ اللہ نے لیا کے ضعف اور حسن و جمال کے فقدان کو اولاد کی نعمت سے پورا فرمایا اور لیا کو کئی بیٹیوں سے نواز دیا، جبکہ راحیل جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھیں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھیں۔ راحیل جب اپنی بڑی بہن لیا کی اولاد دیکھتی تو دل سے آہیں نکلتی۔ چنانچہ ایک دن آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی باندی بلہا اپنے شوہر یعقوب کو ہبہ کر دیتی ہوں اور جو ان سے اولاد ہوگی اس سے اپنا دل بہلاؤں گی۔ آپ علیہ السلام نے باندی بلہا سے وطی کی تو اس کے بطن سے یکے بعد دیگرے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ لیا کو یہ بات ایک آنکھ نہ بائی اور اس نے بھی اپنی باندی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ راحیل کے لیے یہ عمل پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا۔ محرومی اولاد کی وجہ سے آپ روزانہ اداس رہنے لگیں۔ ایک دن آپ نے روتے گڑگڑاتے ہوئے اللہ کے حضور فریاد کی کہ اے رب العالمین، مجھے بھی بیٹے کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اللہ نے آپ کی فریاد سن لی اور یوں آپ کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا جو عظمت و شرافت کا پیکر اور حسن و جمال کا منبع، جنہیں دنیا حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ منقول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام 20 سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چراتے رہے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی
تو اس کے 1 یا 2 سال بعد وہاں سے اپنا کنبہ لے کر ہجرت کر گئے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے دین اسلام کو پھیلانے کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔